अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान पर शदीद तनकीद हो रही है जिसमें उन्होंने फ़ौजी जवानों की शहादत के मामले को उनकी तनख्वाह से जोड़ दिया था। क्या एहसन इकबाल, क्या ख्वाजा आसिफ, हत्ता के ओन चौधरी और फयाजुल हसन चौहान भी इस मामले में मौलाना पर तनकीद करने में आगे आगे हैं, जबकि इस पूरे मामले पर मौलाना की पार्टी अब डट गई है और उनका ये कहना है कि मौलाना किस बात की माफ़ी मांगे। माफ़ी वो लोग मांगें जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में मुतवाज़ी लश्कर बनाकर इन लोगों का मुकाबला किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना तनकीद की ज़द में हैं। FIR के हवाले से भी सवालात हो रहे हैं कि क्या महमूद खान चकज़ई की तरह मौलाना पे भी FIR होगी, और फिर दूसरी तरफ मौलाना के हवाले से बदगुमानियाँ भी बहुत हैं, क्योंकि मौलाना हर मौके पर ऐसे सख्त बयानात देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि मौलाना ने कोई सख्त बात की है। मौलाना जो इतने तल्ख हुए हैं उसके बारे में ये बदगुमानी की जा रही है कि शायद कोई ऐसा मामला है कि मौलाना लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, मौलाना किसी मामले पर नेगोशिएट करना चाहते हैं, इसीलिए मौलाना इस वक्त इतने ज़्यादा तल्ख हो रहे हैं। और इस बात में कोई मुज़ायका भी नहीं है कि अगर ऐसी बदगुमानी की जा रही है, क्योंकि माजी में भी मौलाना सख्त बयानात भी देते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना को लेवरेज हासिल है, इसीलिए मौलाना के ख़िलाफ़ शायद FIR तक तो नौबत ना जाए, सिर्फ इसी तरह से ज़बानी कलामी मज़म्मती बयानात दिलवा कर ही मामले को संभाल लिया जाए। बहरहाल मौलाना के बारे में ये बात तो मुझे भी लगता है कि सच है कि आज भी अगर 28वीं तरमीम लाई जाए पार्लियामेंट में और मौलाना को कहा जाए कि उसके लिए वोट करें, तो मौलाना भागे भागे आ जाएंगे वोट करने के लिए। तो यानी तनकीद ठीक है मौलाना कर लेते हैं, लेकिन दिल भी इसी तरफ ही है। वक्ती तौर पे शायद मौलाना ने तनकीद कर ली है और कोई गुस्सा है उन्हें, कोई रंज है उन्हें किसी चीज़ का, कोई किसी मामले में वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, कहीं वो ख़ुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से ये सारा कुछ है। लेकिन बहरहाल मौलाना जो हैं वो बाकी मामलात में साथ देने वाले हैं। अच्छा जी, इस पर फिर मैं तो यही कहूँगी कि बेसिकली ये सब रॉन्ग नंबर्स हैं। दूसरी तरफ आते हैं जी, आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था और इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से, बुशरा बीबी की फ़ैमिली की तो उनसे मुलाकात हो गई, पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब से आज भी उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहिबा चूँकि चित्राल में मौजूद थी, वो तो इस हफ्ते नहीं आ सकी। अलबत्ता नौरीन न्याज़ी साहिबा और उज़्मा खान साहिबा मौजूद थी और उनकी मुलाकात नहीं हुई। नौरीन न्याज़ी साहिबा ने ये कहा कि हम वक्त पर आ गए हैं, SHO साहब को भी कहा है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते किसी बात का, और फिर कह देते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हम वक्त पर नहीं आते। तो बहरहाल मुलाकात आज भी नहीं हुई और आज नौरीन न्याज़ी साहिबा ने बड़े जवाब दिए, ख़ास तौर पर उस ताने के जवाब जो मौरूसियत के हवाले से गर्दिश कर रहा है कि अलीमा ख़ान साहिबा जो निकली हैं अपने भाई की रिहाई और भाई के इलाज और भाई की कैद तन्हाई के ख़ात्मे के हवाले से एक स्ट्रीट मूवमेंट, एक रैली जो उन्होंने निकाली और तीमरगरा में जहां उन्होंने ख़िताब किया, उस पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद हो रही थी कि मौरूसी सियासत हो रही है। तो नौरीन न्याज़ी साहिबा ने आज उस ताने का जवाब दिया। उन्होंने कहा हमने कौन से ओहदे लेने हैं या हमने कौन से ओहदे लिए हैं कि मौरूसियत की बात हो रही है। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाना कहाँ की मौरूसियत है, और बहनें तहरीक चला रही हैं। फिर उन्होंने साथ ताना उन्होंने भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो चाहते हैं हम तो ना निकलें, कोई और भी ना निकले। तो बेसिकली शर्म उन्होंने दिलाने की कोशिश की है। अगर किसी को शर्म आ जाए तो देखते हैं कि किस किस को शर्म आती है। वैसे लगता नहीं है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर वोट लिए और फिर हाथ पर हाथ रख के बैठ गए इमरान खान की रिहाई की तहरीक के मामले पर और बाकी मामलात पर, कि उन्हें कोई शर्म भी आ जाए। बहरहाल
علیمہ خان صاحبہ نے لاسٹ ویک بھی یہ کہا تھا اور آج نورین نیازی صاحبہ نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا کہ تمام جو عہدیداران ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ کو تیز کریں، اور اڈیالہ آنے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو منع کیا ہے۔ آج بھی جو کچھ لوگ آ گئے تھے تو وہ عمران خان صاحب کی محبت میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سب لوگوں کو یہی کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ کو تیز کریں، کیونکہ 5 اگست سے محمود خان اچکزئی نے تحریک کے حوالے سے کال دے رکھی ہے۔ بیرسٹر گوہر آج موجود تھے، اور بیرسٹر گوہر نے آج ایک تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے یہ کہا کہ موروثی سیاست کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تحریک چلائے، اس میں موروثی سیاست کی کوئی بات نہیں ہے۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ 5 اگست سے ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا اور اس حوالے سے بتایا بھی جائے گا۔ لیکن آج نورین نیازی صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ابھی نہیں بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار پہلے بھی شاید پچھلے ہفتے بہنوں نے جیل کے باہر یہ کہا تھا کہ اب ہم جو کریں گے وہ سرپرائز ہوگا، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نہیں بتائیں گے۔ صحافیوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہے آگے کا لائے عمل، تو انہوں نے کہا تھا ایک سرپرائز ہے، ہم پہلے ہی لائے عمل بتا دیں گے تو یہ اس کا کوئی توڑ تلاش کر لیں گے۔ تو اب لیٹس سی کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، بہنیں کیا سوچ رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ لیڈ کرتی ہیں جہاں بھی ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے، یا پھر سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں معاف کیجیے گا راجہ ناصر عباس یہ بات کر رہے تھے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کے پی میں سہیل آفریدی صاحب کو رول دیا جائے گا کہ وہ اسے لیڈ کریں گے۔ تو بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف 5 اگست سے جو تحریک کا آغاز کری، اور اس کا ایک ٹریلر ہم نے تیمر گرہ میں علیمہ خان صاحبہ کی قیادت میں دیکھا، تو یہ تحریک اب کتنی تیز چلتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک معمول کی بات ہے کہ جب بھی تحریک کا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو پھر وہ ایک مذاکرات کا شوشہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب لیٹس سی کہ یہ مذاکرات کا شوشہ کب چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ تحریک کے معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے، تھوڑا سا اس غبارے میں سے ہوا نکالنے کے لیے یہ ایک شوشہ ایز یوزول اب بھی مجھے لگتا ہے کہ چھوڑا جائے گا۔ اچھا جی، آزاد کشمیر کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آج آزاد کشمیر کے علاقے بلوچ سے تشویشناک خبریں آئیں، وہاں پر جو تصادم ہوا اس میں بتایا جا رہا ہے، جو ایکشن کمیٹی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 8 بندے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ رینجرز کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ تو اب یہ صورتحال وہاں پر چل رہی ہے۔ دوسری طرف جو سیکرٹری داخلہ ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور پھر خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ بات کی، آج بلاول بھٹو بھی پہنچ چکے ہیں آزاد کشمیر انتخابی مہم کے سلسلے میں۔ کچھ صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے کولیگ اجمل جامی یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاع ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ پھر خواجہ سعد رفیق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابی کمپین چل رہی ہے، انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج 14 تاریخ ہے، 13 دن باقی ہے انتخابات میں، اگر جیسے کہ سیکرٹری داخلہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپریشن ہونا ہے، اگر آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی مطلب آپریشن ہوگا تو ایک کیوس ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ان حالات میں جو انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، کیا اس سے کشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے اور بڑی ڈاؤٹ فل سی سچویشن ہے انتخابات کے حوالے سے بھی۔ اور اگر انتخابات ان حالات میں ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، یہ بھی بڑی ایک انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہے۔ لیکن بہرحال حالات ٹھیک ہوئے بغیر انتخابات اگر ہوں گے تو صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو کشمیر میں اگر انتخابات وقت پر کرانے ہیں تو ابھی بھی بہت دن ہیں، معاملات کو صحیح کرنے کے لیے چند گھنٹے ہی کافی ہوتے ہیں، 1 دن بھی کافی ہوتا ہے، 2 دن بھی کافی ہوتی ہیں۔ ابھی تو تقریباً 13 دن باقی ہیں، تو شاید کوئی خیال آ جائے۔ بہرحال اب
اس سچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان ان حملوں کی مذمت کر رہا ہے، پھر دوسری طرف ایران اور امریکہ کی جنگ کا معاملہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو سارے اندرونی محاذ ہیں ان پر کچھ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ بلوچستان کا معاملہ ہے، وہ کے پی کا معاملہ ہے، وہ آزاد کشمیر کا معاملہ ہے، وہ ہمارے سیاسی معاملات ہیں، وہ ہمارے معاشی معاملات ہیں، ہر طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور کم از کم یہ جو انٹرنیشنلی جو حالات بن رہے ہیں اس کے تناظر میں ہم کوشش کر کے اپنا گھر ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ جو حالات باہر خراب ہو رہے ہیں، اگر اس بیچ میں ہمارے گھر کے حالات خراب رہے تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ نقصان دہ صورتحال ہوگی۔ یہی عرض کرنا تھا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔